بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بیویوں کی کہانی کا معجزہ۔ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو نظر کرے کہ میری مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوگی اور حاجت بھر آئے گی۔ دو بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر اور چھوٹا بھائی بہت نادر اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی نادری سے بہت عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس چاہتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن ٹل جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ عرض یہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس خاتون اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو ان بیویوں کے کیا نام ہیں جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام جناب فاطمہ ہے، اور ان 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خدا بند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو جمعرات کا دن تھا، اور وہ اپنے محلے میں گئے اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ جانا، جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا، اور وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو لے کر واپس آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہو گیا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر سے کیڑے نظر آئے۔
جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سے چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بدقد یہ شخص ماما بیوی کے اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا۔ دونوں نے جب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا اور ان کو الگ کمرہ دیا اور ان کو کہا کہ تم دونوں غسل آرام کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، عرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گئے اور یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں۔ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے گئے۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کوٹھی پہ ٹانگ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا فوراً کوٹھی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن کے ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں اس الزام میں جیل بھیج دے یا قتل کرے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کیے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہ وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی جو ہم پر ایسے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ زوجہ کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، جلدی بیان کر۔ زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش بی بی اللہم صلی علی محمد و آل محمد آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور چنے کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ ایک لڈو میرے حصے میں لے کر آئی، میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ اس سے کہا کہ میں ایسا اینٹ پتھر جیسا لڈو نہیں کھاتی۔ وہ لڈو واپس لے گئی۔ مجھ سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت،
تو نے ایسے تکبر کے کلمات کہے، جلد توبہ کر اور معافی مانگو تاکہ ہم کو اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھی، رو رو کر دعائیں کی کہ اے بنت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں گے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ اعجاز جناب سیدہ جناب زینب اور ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پہ ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھ کر تو بہت خوش ہوئے ماں باپ اپنے بچوں کو زندہ دیکھ کر تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کیا، اسی طرح تمام مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دن بدن مرادیں پوری ہوں، آمین۔